یہ کہانی ایک خاموش شہر سے شروع ہوتی ہے۔ ایسا شہر جو شور نہیں کرتا مگر جس کی خاموشی میں ہزاروں دلوں کی دعائیں چھپی ہوتی ہیں۔ صبح سورج نکلتا ہے، دکانیں کھلتی ہیں، لوگ کام پر جاتے ہیں، مگر چہروں پر ہنسی کم اور سوچ زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ بندوں کو آزماتا ہے، خاموشی کے ساتھ، بغیر اعلان کے۔ اسی شہر میں ایک عام سا انسان رہتا تھا، نہ بہت امیر نہ بہت غریب، بس اتنا کہ گھر چل جاتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر باوقار۔ صبح فجر کے بعد اٹھنا، کام پر جانا اور شام کو گھر لوٹ کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس کے دل میں اللہ پر یقین کتابی بات نہیں تھا، یہ یقین اس کے تجربے سے نکلا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دعا کا فوراً قبول نہ ہونا اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ روک کر بچاتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا تھا کہ حالات نے کروٹ لینا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ رزق میں کمی آنے لگی، کام پہلے جیسا نہ رہا، آمدنی گھٹنے لگی۔ شروع میں اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ بھی ایک مرحلہ ہے، گزر جائے گا، مگر دن گزرتے گئے اور تنگی بڑھتی گئی۔ اخراجات وہی تھے مگر ہاتھ خالی ہونے لگے۔ مشکل وقت آیا تو لوگوں کا رویہ بھی بدل گیا۔ جو پہلے عزت سے بات کرتے تھے اب رسمی سلام پر آ گئے۔ دوست آہستہ آہستہ دور ہو گئے، رشتہ دار خاموش ہو گئے۔ رات کے سناٹے میں وہ خود سے سوال کرتا، یا اللہ، آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ پھر وہ دن آیا جب اس کا روزگار مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ گھر لوٹا تو چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، مگر آنکھیں سب کچھ بتا رہی تھیں۔ گھر میں اداسی پھیل گئی، بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے اور وہ نظریں چرا لیتا۔ راتیں جاگتے گزرنے لگیں، نیند روٹھ گئی۔ دل میں شکوہ تھا مگر زبان پر صبر۔ وہ کہتا، یا اللہ، مجھے آزما لے مگر میرا یقین نہ چھین۔ اسی اندھیرے میں گھر والوں کی ایک بات روشنی بن گئی، اللہ ہے، وہ سنبھال لے گا۔ یہ الفاظ چھوٹے تھے مگر وزن بہت تھا۔ اس کی دعائیں بدل گئیں، لمبی باتیں نہیں، بس چند لفظ، یا اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہو وہی دے۔ اور اللہ خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ ایک دن امید کی ہلکی سی کرن نظر آئی، ایک نیا موقع سامنے آیا۔ بڑا نہیں تھا مگر حلال تھا۔ دل خوش ہوا مگر کچھ ہی دنوں بعد وہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ یہ چوٹ پہلے سے زیادہ گہری تھی، مگر اس بار اس نے دل میں کہا، یا اللہ، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اب لوگوں کی باتیں چبھنے لگیں۔ کوئی کہتا دعا سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی طنز کرتا۔ دل اندر سے ٹوٹنے لگا، مگر اسی خاموشی میں اس نے ادب کے ساتھ اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، مجھے بس سمجھا دے۔ کچھ دن بعد اس کی ملاقات ایک نیک انسان سے ہوئی۔ اس نے سب کچھ کہہ دیا، جواب میں بس ایک جملہ ملا، اللہ کے فیصلے میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ یہ جملہ دل میں اتر گیا۔ اس نے غور کیا، ماضی یاد آیا، وہ نعمتیں یاد آئیں جنہیں وہ بھول چکا تھا۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ جو رکا وہ شاید حفاظت تھی۔ اس نے نیت کو صاف کیا اور پختہ فیصلہ کیا، رزق کم ہو مگر حلال ہو۔ اس فیصلے کے بعد بھی فوراً آسانی نہ آئی، ایک اور آزمائش آئی، مگر اب ایمان مضبوط تھا۔ وہ دعا بھی کرتا رہا اور کوشش بھی۔ پھر ایک چھوٹا سا موقع ملا۔ لوگوں نے اسے معمولی سمجھا مگر اس نے شکر کے ساتھ قبول کیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ آمدنی کم تھی مگر دل مطمئن تھا۔ آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے، رزق میں برکت آنے لگی، عزت واپس آنے لگی۔ وہی لوگ لوٹ آئے جو دور ہو گئے تھے، مگر اب اس کے دل میں غرور نہیں تھا۔ ایک رات اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کوئی مانگ نہیں تھی، بس شکر تھا۔ اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اللہ کی تاخیر سزا نہیں، حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ پہلے تیار کرتا ہے، پھر دیتا ہے۔ اسے آزمائش کا مقصد سمجھ آ گیا تھا۔ یہ پیسے کا نہیں، صبر اور یقین کا امتحان تھا۔ اب اس کے دل میں وہ سکون تھا جو صرف اللہ پر بھروسے سے آتا ہے۔ وقت کے ساتھ لوگ اس کے پاس مشورہ لینے آنے لگے۔ وہ بس ایک بات کہتا، صبر کرو، اللہ کا فیصلہ دیر سے آتا ہے مگر غلط نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ جب لیتا ہے تو بچانے کے لیے لیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو پوری حکمت کے ساتھ دیتا ہے۔ اور آخر میں یہی بات دل میں رہ جاتی ہے، اللہ کے فیصلے میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر آج کی کہانی نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھوا ہو، اگر آپ نے اس میں اپنی زندگی کی کوئی جھلک دیکھی ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ کہانی صرف سنانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یاد دلانے کے لیے تھی۔
یاد دلانے کے لیے کہ اللہ کبھی دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ اگر آج آپ مشکل میں ہیں، اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں تو ہمت نہ ہارے۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور صحیح وقت پر ضرور راستہ کھولے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، آج کی کہانی کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو کسی ایسے انسان تک ضرور پہنچائیں جسے آج اس امید کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں ایک نئے سبق، ایک نئی امید کے ساتھ۔